کلام وچ دعائیا انداز. آلویز ویلکم ذیشان اقصا اور یہ کون ہے فیضان. ویری گڈ یار. بس وہ جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا انسا, کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ اب آپ لوگ لکھنا بھی سیکھ گئے ہیں اور ابھی تو ہماری اور بھی کلاسز باقی ہیں. 5 کلاسز ابھی ہماری اور بھی ہوں گی, تو انشاءاللہ 5 کلاسز کے اندر میں نے آپ کو ایک پریپیئرڈ غوری بنا کے بھیجنا ہے. آپ لوگ ایسے تیار غوری ہوں گے جنہوں نے بس جا کے پھٹنے کا کام کرنا ہے. تسی بلکہ رات نو میسج بھی پنجابی چ کیا کرو گے. اچھا جی, کلام وچ دعائیا انداز. اب آپ نے ان کا ایک شعر لکھنا ہے اور ان کا شعر آپ نے لکھنا ہے نی تینو. اس کلاس میں کوئی بچہ گاؤں سے ہے؟ کوئی بچہ گاؤں سے ہے؟ شاباش. تو یہ شعر سٹارٹ ہو رہا ہے نی تینو, نون چھوٹی ہے نی تینو. آپ کو پتہ ہے نی گاؤں میں کسے کہا جاتا ہے؟ کون کس کے لیے ورڈ استعمال کرتا ہے؟ نی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نی گاؤں میں ایک لڑکی کو دوسری لڑکی کے مخاطب کرنے کا انداز کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ ایک لڑکی جب کسی دوسری لڑکی کو مخاطب کرنے کے لیے بلاتی ہے تو نی سے بات سٹارٹ کرتی ہے. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نی سے مراد پتہ چلتا ہے کسی لڑکی کی بات ہے. اب آپ نے ان کا شعر لکھنا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں نی تینو رب نہ بھولی, نی تینو رب نہ بھولی, نی تینو رب نہ بھولی دعا. اوکے فائن ڈاکٹر رابعہ. نی تینو رب نہ بھولی, نی تینو رب نہ بھولی دعا فقیراں دی ایہا. نی تینو رب نہ بھولی دعا فقیراں دی ایہا. کہ یار کہتے ہیں کہ فقیر آدمی کی ایک ہی دعا ہے. ایہا سے مراد کیا ہے؟ یہی دعا ہے کہ تجھے کبھی تیرا رب نہ بھولے. نی تینو رب نہ بھولی دعا فقیراں دی ایہا. اگلے مصرے میں لکھیں رب نہ بھولی. اگلے مصرے میں رب نہ بھولی. شاباش اقصا, آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. رب نہ بھولی ہور سب کچھ بھولی. رب نہ بھولی ہور سب کچھ بھولی. اور اسی کے ساتھ لکھیں رب نہ بھولی ہور سب کچھ بھولی. رب نہ بھولن جیہا, رب نہ بھولن جیہا. رب نہ بھولن جیہا. اب آپ نے یہ لکھ لیا ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. کہتے ہیں نی تینو رب نہ بھولی دعا فقیراں دی ایہا. کہ یار تجھے تیرا رب نہ بھولے, فقیر آدمی کی یہی دعا ہے. رب نہ بھولی ہور سب کچھ بھولی, کہ رب کو نہیں بھولنا اور تو جو کچھ مرضی بھول جا. رب نہ بھولن جہا, کیونکہ آپ کبھی بھی رب کو بھلا ہی نہیں سکتے. اچھا صوفیہ کرام تو ویسے بھی ڈاکٹر رابعہ یہی باتیں کرتے تھے نا کہ جسے رب مل جائے انہوں سب مل جاندہ ہے. یہی گلاں کرتے ہیں نا کہ جنوں رب مل جائے انہوں سب مل. وہ کہتے ہیں تسی رب نو پا لو باقی تو انہوں ساریاں چیزاں لب جانیاں بس. اب آپ نے اس کے بعد نیکسٹ مین ہیڈنگ بنانی ہے کافیاں شاہ حسین دی فنی خوبیاں. کافیاں شاہ حسین دی فنی خوبیاں.
کافیاں شاہ حسین دی فنی خوبیاں، اور فنی خوبیوں کے اندر آپ نے پہلی فنی خوبی لکھنی ہے پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی۔ پہلی فنی خوبی کیا ہے عبداللہ؟ پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی۔ پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی شاہ حسین، شاہ حسین پنجابی ادب وچ، شاہ حسین پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی نے۔ سمیع اللہ، یہ تمہاری پہلی کلاس ہے؟ تبھی کاف ڈنڈے والا، فے یہ الف فا، فے یہ الف یا، اور پھر نون غنہ۔ پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی۔ شاباش، بنا دیے یہ ہیڈنگ۔ شاہ حسین پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی نے اس تو پہلے، اس تو پہلے کافیاں ہندی زبان وچ اس تو پہلے کافیاں ہندی زبان وچ لکھیاں جاندیاں سن۔ اس شاباش، اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے پنجابی تشبیہاں، پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ۔ پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ لکھ لیں گے نا، تشبیہاں اور استعارہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی سکھایا تھا کیسے لکھتے ہیں۔ پنجابی تشبیہاں پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ۔ پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ۔ شاباش اقصا، ٹھیک لکھا ہے آپ نے۔ جی زنیرہ، آپ کا کیا سوال ہے بتائیں پلیز۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے سوال کو آنسر نہ کریں،
چلو کمنٹ اگر سکپ ہو تو کسی لڑکے کا سکپ ہو, کسی لڑکی کا کمنٹ کیسے سکپ ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری کہ ایسا کیسے ہو گیا. چلو کسی لڑکے کا بیچارے ذہن کا کمنٹ سکپ ہو جاتا تو بات بھی تھی, تمہارا کمنٹ کیسے سکپ ہو گیا یار؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا میرے سے. ذہن کون سی پہلی ہیڈنگ یار؟ پنجابی ادب وچ کافیاں دے بانی یہ لکھوایا آپ کو, اس کے بعد پھر پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ, یہ ہیڈنگ بنا لیا نا. اب آپ تشبیہاں اور استارے کے اندر لکھیں. جی زنیرہ آپ کا جو کوشچن ہے مجھے بتا دیں, ابھی میں کمنٹ پڑھتا ہوں. تشبیہ اور استارے, تو اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے شاہ حسین پنجابی زبان وچ, شاہ حسین پنجابی زبان وچ پہلے شاعر نے, شاہ حسین پنجابی زبان وچ پہلے شاعر نے پنجابی زبان وچ پہلے شاعر نے جنہاں نے ہیر تے رانجھے دیاں علامتاں, جنہاں نے ہیر تے رانجھے دیاں علامتاں اپنی شاعری وچ ورتیاں نے, جنہاں نے ہیر تے رانجھے دیاں علامتاں اپنی شاعری وچ ورتیاں نے. آپ کو لاسٹ پوئٹ یاد ہے بابا فرید؟ ان کے کلام کو پڑھ کے تو عظما لگ رہا تھا نا کہ کسی سوبر بندے کا کلام ہے. انہوں نے ہیر رانجھا کی تو مثال بھی نہیں لکھی تھی, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے تو یہ استعمال کی. زنیرہ اب آپ کہیں تو میں کوئی نیٹ ورک ادھر پہنچانے کا بندوبست کروں. آپ کس طرف ہیں بس اتنا بتا دیں. کو بندہ بھیج دیتے ہیں جو آپ کو نیٹ کے دو چار سگنل بھی پکڑ پکڑ کے پہنچائے. اور میں کی کہاں یار, زرتاشا اور کی کہاں یار. اب اندازہ لگاؤ ساڈے کولو ایک زنیرہ نہیں سی سنبھلدی پئی, وہ تو ماریا بھی کہندی ہے سر ساڈا بھی نیٹ ایشو چل رہے آج. لوگوں کی شادیاں چل رہی ہیں, لوگوں کے یقین مانے بریک اپ چل رہے ہیں, لوگوں کی محبتیں چل رہی ہیں, لوگوں کی سی ایس ایس کی تیاریاں چل رہی ہیں, ہمارا نیٹ بھی نہیں چل رہا ہے یار. بندہ کرے تو کیا کرے؟ زربا ہن 10 بندہ کتنے جائے؟ ہے زنیر سو سویٹ آف یو یار, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا یار, اس کی ایک ریزن ہے. آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا, بار بار پوچھنا. اور میں تو کہتا ہوں یار ہمیں اپنا ٹیچنگ ماڈل بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک اچھے انوائرمنٹ میں پڑھنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں ہوں. اور جو ٹیچر تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر ناراض ہونا شروع ہو جائے نا, تو میں تو کہتا ہوں وہ ٹیچر ہی نہیں ہے, وہ پھٹیچر ہے نا. زربا یقین ماننے میرا سپروائزر ہے. اب آپ دیکھیں یار چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کوئی بندہ ناراض ہونے لگ جائے, بندہ یہی کہتا رہے یار ہن ٹیچر اے نہ کہہ دے, ہن ٹیچر اے کیوں ویکھ لوے, ہن اے ہو گیا, ہن او ہو گیا. وہ ٹیچر ہی نہیں ہے, وہ پھٹیچر ہے. وی نیڈ ٹیچر ناٹ پھٹیچرز. اور یقین مان عبداللہ, سب سے بری بات جو مجھے لگتی ہے نا, وہ کسی اسٹوڈنٹ کا ٹیچر سے اپالوجی کرنا ہے. جب ٹیچر کہتا ہے نا کہ یو شوڈ بی ashamed آف یور سیلف, میرا دل کرتا ہے میں اس کا گلا دبا دوں. او بھائی یہاں پہ اسٹوڈنٹ معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں, یہاں پر مراد ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہماری اکیڈمیز ہیں, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں. یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں یا معافیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہی سمجھ نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں آپ سارے میری طرح بنے اور گمراہ ہو جائیں بس. کیوں عظما گل ایویں ہی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ تسی سارے میری طرح گمراہ ہو جاؤ, میرے تو کو باج کے نہ رہے. جی ماریا اللہ کا شکر ہے, میں اگر اتنا خوش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی تک
الون ہوں. بلکہ آپ اگر کہیں تو میں دسمبر والے دکھی دکھی سٹیٹس لگانا شروع کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں ابھی تک سنگل ہوں. تو اسی حکم کرو, کوئی شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں کہ دسمبر ابھی تم نہ آؤ, ابھی چھوڑ کے جانے کی تو بات یہی ہے, ابھی تو نومبر کا اینڈ چل رہا ہے نا, تو دسمبر تم آؤ ہی نہ, بس تم پرے پرے ہی رہو. ہوئے ہوئے ارتقا تو ساڈے کول اسلام آباد آ جا, انہیاں بارشاں نے جہدی کوئی انتہا نہیں. یقین مان کل پرسوں تے قیامت خیز بارشاں سن, اتنا مزہ آیا ہے. اوہ تھینک یو سو مچ زنیرا. حالانکہ آپ کے ساتھ میری ابھی میرا خیال ہے پنجابی کی صرف آج 3rd کلاس ہے اور اسلامیت کی تو کلاس ہی ایک ہوئی ہے نا. تو زنیرا بلکہ تمہاری باتوں سے جو ہے وہ مجھے ایک جوک یاد آ گیا. جس طرح تم نے کہا ہے نا, اس طرح سے وہ ایک لڑکے نے لڑکی کو کہا نا کہ تم اتنی اچھی کیوں ہو. اس نے کہا بیٹا تم ابھی نئے نئے ہو. تو بس تم نے کہہ دیا نا کہ سر آپ کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں, مجھے کہنا چاہیے کہ تم ابھی نئے نئے ہو. آئے ہائے آئے. چلیں یار, خوش رہیں. خشک تو موسم بھی ہوا کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا خوش ہونا ضروری. سیکھے دا ورتاؤ. تانیس, آپ لوگوں نے کبھی ورڈ سنا ہے تانیس کسے کہا جاتا ہے؟ تانیس کسے کہتے ہیں؟ ارتقا. چلیں یہ لکھیں نا, تانیس. تانیس دے تانیس دے سیغے دا ورتاؤ. تانیس ورڈ استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے, فیمیل کے لیے, اور سیغا کہتے ہیں آرٹیکل کو. انم انگلش میں اگر شی سے کوئی سینٹینس سٹارٹ ہو, فوراً پتہ چل جاتا ہے نا کہ کسی لڑکی کا ہے. شی سے سٹارٹ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سینٹینس کسی لڑکی کا ہے. پنجابی میں کوئی سینٹینس نی سے سٹارٹ ہو تو پتہ چل جاتا ہے لڑکی کا ہے. ایسے ہی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا انم وہاں پر رک کے کہ دیکھو نی سے فکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ گاؤں میں ایک لڑکی کا دوسری لڑکی کو مخاطب کرنے کا انداز ہے, نون چھوٹی نی. اچھا عبداللہ, ہمارے پنجابی کے تمام صوفیہ کرام نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کیا. ہمارے پنجابی کے تمام صوفیہ کرام نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کیا ہے. اس کی 3 ریزنز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں تینوں ریزنز, پھر آپ نے اپنے پیپر میں لکھ لینی ہے. 3 ریزنز ہیں, سنیں ذرا سارے, اب پھر مت کہنا سر ریپیٹ کر دیں. صوفیہ کرام نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کیا ہے اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں, جی وہ اس لیے کہ کہتے ہیں پنجابی لٹریچر کے اندر عورت عاشق اور مرد معشوق ہے. ماریا کیا کہتے ہیں کہ عورت عاشق مرد معشوق ہے, اور پیار دا اظہار ہمیشہ عورت والوں ہوندا ہے. اس لئی انہاں نے اپنی ذات لئی عورت دا روپ اپنایا ہے کہ پنجابی لٹریچر میں عورت عاشق ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ساڈے لئی عورت دا روپ ہے کہ اسی پھر اپنی محبت دا اظہار کریے. دوسری ریزن کہتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کو بھی عورت کے روپ میں پیش کیا ہے. اور واقعی ایسا ہے, آپ نے نوٹ کیا یہ بات کہ اللہ نے اپنی رحمت کو عورت کے روپ میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کے گھر بیٹی پیدا کر دیتا ہوں. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, بیٹی اللہ کی رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اچھا تیسری ریزن کہ کہتے ہیں کہ عورت بڑی معصوم, عاجز, نیاز مند, سعادت مند ہے. اسی لیے انہوں نے بھی اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرنے کے لیے عورت کا روپ اپنایا ہے.
آپ میری بات سے ایگری اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بابا جی کو کوئی غلط فہمی بھی ہو گئی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں عورت بڑی معصوم ہے، بڑی عاجز ہے، تو اس لیے ان کی عاجزی کے لیے عورت کا روپ اپنایا۔ آپ کو تینوں باتوں کی سمجھ آ گئی؟ اب آپ پیپر میں یہ تینوں ریزنز لکھ دیجئے گا۔ شاباش۔ اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے آسان، آسان تے عام فہم پنجابی زبان دا ورتاؤ۔ آسان تے عام فہم پنجابی زبان دا ورتاؤ۔ آسان تے عام فہم پنجابی زبان دا ورتاؤ۔ جی ماریا، اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ کا کون سا بیج ہے ماریا منصب؟ آپ کا کون سا بیج ہے؟ آپ کا بیج 132 ہے، تو پھر تو آپ مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ تو یو نو ویری ویل کہ مسلم صوفیزم میں نے نہ صرف اسلامیات کے لیے پڑھا تھا بلکہ پنجابی کے لیے بھی پڑھا تھا۔ اچھا جی، تو اس ہیڈنگ کے اندر آپ لکھیں پھر بقول ڈاکٹر راما کرشنا، بقول ڈاکٹر راما کرشنا۔ اوکے فائن ماریا، تو آپ نے ابھی یہ دوبارہ جوائن کیا سیشن؟ بقول ڈاکٹر راما کرشنا، بقول ڈاکٹر راما کرشنا شاہ حسین نے، شاہ حسین نے وڈی آسان، شاہ حسین نے وڈی آسان تے عام فہم، وڈی آسان تے عام فہم پنجابی زبان ورتی ہے۔ اوکے فائن یار، آپ کوآرڈینیٹر ہیں۔ صحیح ہو گیا ماریا، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے کہ آپ سی ایس ایس سے وابستہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سی ایس ایس اتنی بری چیز ہے، بلکہ سی ایس ایس ایک نشہ ہے نا ماریا؟ ہم اس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پھر اکیڈمی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، سی ایس ایس ہو جائے تب بھی اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سی ایس ایس نہ ہو تب بھی اکیڈمی سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو سی ایس ایس ایک نشہ ہے، بلکہ مجھے تو وہ ہمیشہ گانا ہی یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں لت یہ غلط لگ گئی۔ تو بس ماریا، لت یہ غلط ہی ہے جو لگ گئی۔ انسا، آئی ایم ویری سوری ٹو سے 2 مہینے میں کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ تمہیں جس نے کہا 2 مہینے میں تیاری ہوتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور 2 مہینے میں تو لوگوں کی شادی کی تیاریاں نہیں ہوتی، تم سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہو، جو تمہیں مشورہ دے رہا ہے وہ غلط دے رہا ہے۔ کوئی تیاری نہیں ہوتی 2 مہینے میں، تم 24 گھنٹے بھی پڑھنا شروع کرو نا تب بھی سی ایس ایس کی تیاری نہیں ہوگی۔ ہمیں ریئلسٹک بات کرنی چاہیے، آپ اپنی اٹیمپٹ ضائع نہ کریں، بالکل اٹیمپٹ ضائع نہ کریں، آپ اسٹریٹجی بنائیں۔ آپ نے بے شک اٹیمپٹ دینی ہے تو دیں، نہیں تو آپ 2022 کو ذہن میں رکھیں۔ یار صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ریوائز کرنا ہوتا ہے، ریٹن پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ کیوں ماریا؟ ایسے ہی ہے نا کہ صرف پڑھنا تو کافی نہیں ہے یار، ریٹن پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ٹیچر کو اسائنمنٹس چیک کرانی ہوتی ہیں، موک ایگزام دینے ہوتے ہیں، تب جا کے بندہ ریفائن ہوتا ہے۔
میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے اوپر گھر کا پریشر نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، تو پھر آپ لوگ اپنی اٹیمپٹ کو اس طرح سے ضائع نہ کیا کریں. ماریا اب تم تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دو. جو تمہارے حالات چل رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے تمہارے آنے والے 1 ایئر اور میں بھی تیاری نہیں ہونی ہے نا. اب تم انسانوں کی طرح پڑھنا شروع کر دو. یہ ششیہ چھوڑ دو. تو اچھا چلیں میں نہیں بولتا. تو اس کے اندر پھر اب آپ لکھیں بقول ڈاکٹر راما کرشنا شاہ حسین نے وڈی صاف تے عام فہم وڈی صاف تے عام فہم وڈی صاف تے عام فہم پنجابی زبان ورتی ہے. انہاں دا انداز سادہ مگر پر اثر ہے. انہاں دا انداز سادہ مگر پر اثر ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کی مقدی گل لکھنی ہے. مقدی گل. چلیں ماریا آپ بہت پڑھتی ہیں تو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، بلکہ اس پوری کلاس کو کامیاب کرے. جی میری تو سب کے لیے دعائیں، کیونکہ اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوں، جن کے ساتھ آپ فرینک ہو، ان کا ایگزام بھی پاس ہو جائے، ہے نا. مقدی گل. شاہ حسین اوہ درویش شاعر نے شاہ حسین اوہ درویش شاعر نے جنہاں دی زبان وچوں نکلن والا جنہاں دی زبان وچوں نکلن والا ایک لفظ جنہاں دی زبان وچوں نکلن والا ایک لفظ حقیقت تے معرفت دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے. حقیقت تے معرفت دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے. بقول ڈاکٹر موہن سنگھ موہن لکھ لیں گے نا آپ. بقول ڈاکٹر موہن سنگھ شاہ حسین نے اپنی شاعری وچ اخلاق محبت فلسفہ خدا تے انسان دے تعلق نو سوہنے انداز وچ بیان کر دیتا ہے. یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. تیسرے ہمارے پوئٹ ہیں، ان کا نام ہے حضرت سلطان باہو. آپ لوگوں نے ان کا نام سنا؟ حضرت سلطان باہو. اور حضرت سلطان باہو کی جو شاعری ہے اسے ہم کہتے ہیں سی حرفی شاعری. زین مغرب کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، تینوں کیڑی نماز دی بریک چاہیے.
حضرت سلطان باہو، اور حضرت سلطان باہو کے کلام کا جو نام ہے اسے ہم کہتے ہیں سی حرفی شاعری. سی حرفی. زین عشاء کا ٹائم آپ کو پتہ ہے نا کہ دوپہر کہہ رہا ہوں، سوری رات 3 بجے تک ہوتا ہے. تو بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو رات 3 بجے بھی پڑھ سکتا ہے. نہ اتنا جذباتی ہو اور میری کلاس کو گمراہ کر. تو کیڑا مسجد جا کے جماعت دی امامت کرانی ہے؟ عشاء کا ٹائم ہے اور ابھی بہت ٹائم ہے. اگر آپ نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے یو کین گو. مغرب کی نماز ہے تو اس کا ٹائم قضا ہوتا ہے، اس میں ہم مینج کر لیتے ہیں. عشاء تو آپ بریک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کلاس ختم ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حاجی ثناء اللہ صاحب تھوڑا جا صبر. ہم بھی مذہبی لوگ ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ عشاء کا ٹائم رات 3 بجے تک ہے، تہجد کے وقت تک. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں نا، یا تے اے زین مینوں کہہ دے سر جی میں جا کے جماعت کرانی ہے، تو میں کہاں ٹھیک ہے. بھائی جدو اپنی نماز ہی پڑھنی ہے عشاء دی تے بندہ رات میں پڑھ لوے. ذرا تھوڑے جے ٹاپک تے چلن تے. ہلے کلاس شروع ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تسی کہندے سر زین آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، بلکہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ خود جائیں گے مسجد میں یا ہم آپ کو چھوڑ کے آئیں؟ بس اتنا بتا دو. میں نے آپ لوگوں کو اپنے آفس والی سٹوری سنائی تھی نا، نماز والی سنائی تھی میں نے اس کلاس میں. عبداللہ میری نا نئی نئی پوسٹنگ ہوئی پرائم سی حرفی فارسی زبان دا لفظ سی حرفی سی حرفی سی حرفی فارسی زبان دا لفظ اس تو مراد تی حرفاں والی شاعری. اس تو مراد ہے تی حرفاں والی شاعری. آپ کو پتہ ہے تی کسے کہتے ہیں؟ اچھا تی کو نا عبداللہ سرائکی زبان میں لوگ تری بھی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تری بھی. اور تی سے مراد ہے 30. تری ایسے لکھا جاتا ہے، تی حرفاں والی شاعری. کہ اس شاعری کے اندر 30 الفابیٹس استعمال ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح بعض اوقات ہم لوگ اپنی زبان پر کمانڈ اور سکل دکھانے کے لیے دوسرے کو چیلنج دے دیتے ہیں. عبداللہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ چیلنج دے دیا جاتا ہے کہ اچھا مجھے کوئی ایسا لفظ لکھ کے دکھاؤ جس میں نقطہ نہ آتا ہو، مجھے کوئی ایسا انگلش کا ورڈ لکھ کے دکھاؤ جس میں کوئی الفابیٹ اے نہ آتا ہو. تو سلطان باہو نے کیا کیا؟ پنجابی زبان کے اوپر اپنی کمانڈ، اپنی سکل دکھانے کے لیے کہا کہ میں پنجابی، عربی اور فارسی کے 30 الفابیٹس لیتا ہوں اور انہی پر مشتمل شاعری کروں گا. کوئی اور الفابیٹ، کوئی اور ورڈ، کوئی اور حروف اس کے اندر استعمال نہیں کروں گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انہیں اپنی زبان کے اوپر کتنا کمانڈ ہے، کتنی سکل ہے، کتنا عبور حاصل ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اکبر کا بڑا مشہور 9 رتن تھے، ان کے اندر 2 بڑے مشہور تھے، ابو الفضل اور فیضی. نام سنا ہے آپ نے؟ ابو الفضل اور فیضی نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی تھی جس کا نام تھا قرآن کی بے نقط تفسیر. اقصا انہوں نے پوری تفسیر قرآن پاک لکھی جس میں ایک نقطہ بھی نہیں آتا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری زبان کے اوپر کتنی کمانڈ ہے، کتنی سکل ہے. تو انہوں نے پنجابی کے اندر اپنی زبان کے اوپر کمانڈ دکھانے کے لیے کہا کہ ان 30 حروف پر شاعری کرنی ہے اور کوئی الفابیٹ اس میں شامل نہیں کرنا. یہ ادبی لوگوں کی خوبیاں ہیں. تو آپ نے لکھ لیا 30 حرفاں والی شاعری.
بقول پروفیسر مقبول بیگ بقول پروفیسر مقبول بیگ بقول پروفیسر مقبول بیگ بقول پروفیسر مقبول بیگ. نہیں انم یہ تعارف نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سی حرفی کیا ہوتی ہے. سی حرفی. بقول پروفیسر مقبول بیگ سلطان باہو پنجابی ادب وچ سلطان باہو پنجابی ادب وچ سی حرفی دے موجد نے. سی حرفی دے موجد نے. اب آپ نے سلطان باہو کا تعارف لکھنا ہے نا. اب ہم لکھیں گے سلطان باہو کا تعارف. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو. ان کا ٹائٹل ہے سلطان العارفین. ہم سے ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے. لکھ لیں گے سلطان العارفین. سلطان العارفین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو تحصیل شور کوٹ ضلع جھانگ دے. بالکل ٹھیک لکھا ہے امارا آپ نے. تحصیل شور کوٹ ضلع جھانگ دے ایک پنڈ آوان وچ آوان وچ 1628 نو 1628 نو جمے. ایوان آپ کو پتا ہے نا کہ کاسٹ بھی ہے. ان کے گاؤں کا نام بھی ایوان تھا، ان کی کاسٹ بھی ایوان تھی. اکثر ایوان کاسٹ ہے نا. ایک پنڈ آوان وچ جمے 1628 نو ایک پنڈ آوان وچ جمے. مڈلی تعلیم میں نے اس کلاس میں بتایا تھا کہ مڈ کسے کہتے ہیں. مڈلی تعلیم والدہ محترمہ مائی راستی کولوں حاصل کی تھی. اردو میں ورڈ لکھتے ہیں نا راست، اس سے بنا ہے راستی. مڈلی تعلیم والدہ محترمہ مائی راستی کولوں حاصل کی تھی. مڈلی تعلیم والدہ محترمہ مائی راستی کولوں حاصل کی تھی. پھر حضرت حبیب اللہ قادری دی بیعت کر کے حضرت حبیب اللہ قادری دی بیعت کر کے سلسلہ قادریہ وچ شامل ہوئے. انہا دا نا باہو والدہ محترمہ نے رکھیا سی.
انہاں دا نا باہو والدہ محترمہ نے رکھیا سی. باہو دا مطلب ہے اللہ دا ذکر کرن والا. باہو دا مطلب ہے اللہ دا ذکر کرن والا. جے اگر باہو نو الٹا کر کے پڑھیے، جے اگر باہو نو الٹا کر کے پڑھیے تے اللہ دا نا وہاب بن جاندا ہے. جے اگر باہو نو الٹا کر کے پڑھیے تے اللہ دا نا وہاب بن جاندا ہے. اچھا آپ الٹا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام وہاب بنتا ہے. پڑھ کے دیکھیں ذرا. گڈ. اب آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے اور وہ ہے ابیات باہودہ ویروا. نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے؟ ابیات باہودہ ویروا. الف بے یہ الف یا اور تے. ابیات باہودہ ویروا. ابیات جمع ہے بیت کی. بیت فارسی زبان میں شعر کو کہتے ہیں. بے یہ تے بیت فارسی زبان میں شعر کو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہے وہ اسکول ڈیز میں ہنا ہوتے تھے بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے نا عبداللہ، کوئز کمپٹیشن میں وہ بیت بازی. ابیات باہو، ان کے کلام کا نام ہے ابیات باہو. ویروا ورڈ میں نے بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کسے کہا جاتا ہے؟ ابیات باہو دا ویروا. ویروا ورڈ بتایا تھا میں نے کسے کہتے ہیں؟ شابش زنیرہ. سمری کو، خلاصے کو، فنی فکری جائزے کو، اہم خصوصیات کو. تو آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے ابیات باہو دا ویروا. ویروا لکھ لو گے نا؟ گڈ، بالکل ٹھیک لکھ دیا ہے ہمارا آپ نے. تو ابیات باہو دا ویروا، اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے ہو دا لفظ ہو آپ نے لکھنا ہے دو چشمی ہے کے ساتھ. ہو دا لفظ آپ دے کلام دی نمایاں نشانی ہے. ہو دا لفظ آپ دے کلام دی نمایاں نشانی ہے. جہدے اتے ہر مصرع مقدا ہے. جہدے اتے ہر مصرع مقدا ہے. آپ ان کی کوئی بھی پوئٹری اٹھا کر دیکھیں، اس کا کوئی ایک لائن بھی ہے نا، کوئی ایک مصرع بھی ہمارا وہ ہو کے اوپر ختم ہوگا. ان کے شعر کا مقصد ہی، ان کے شعر کی نشانی یہی ہے کہ جب تک ہو کا لفظ نہیں آئے گا نا وہ شعر ختم ہی نہیں ہوگا، وہ مصرع ہی ختم نہیں ہوگا. جہدے اتے ہر مصرع مقدا ہے. جہدے اتے ہر مصرع مقدا ہے. ہوں تو مراد. اچھا ان کے آپ مزار پہ چلے جائیں نا، یا کئی ایسے ان کے جو مزار سے وابستہ لوگ ہیں وہ اونچی اونچی آواز میں ہو کا ورد بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے نام سنا ہے؟ وہ اونچی اونچی آواز میں ورد کر رہے ہوتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ. بلکہ ایک وقت آتا ہے عظما کہ ان کے منہ سے صرف ہو کا لفظ نکل رہا ہوتا ہے.
عبداللہ آپ نے نوٹ کی ہے اس بات کو کہ مزارات پہ جا کے ہم دیکھیں نا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ورد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل سے صرف ہو کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، ہو، یہ وہی والا ہو ہے. تو یہاں پر اب آپ نے لکھنا ہے ہو تو مراد اللہ ہوئے، ہو تو مراد اللہ ہوئے، ہو تو مراد اللہ ہوئے. اچھا عظما یہ تو مجھے نہیں پتا. ہو تو مراد اللہ ہوئے. یہ ایک کیفیت بھری آواز دا نا ہے. یہ ایک کیفیت بھری آواز دا نا ہے جہڑی، یہ ایک کیفیت بھری آواز دا نا ہے جہڑی مراقبے دی حالت وچ، مراقبہ کہتے ہیں میڈیٹیشن کو، چلا کاٹنے کو، جیڑی مراقبے دی حالت وچ دل دی گہرائی تو، جیڑی مراقبے دی حالت وچ دل دی گہرائی تو نکل دی ہے، جیڑی مراقبے دی حالت وچ دل دی گہرائی تو نکل دی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ اس کے اندر بنانی ہے فلسفہ وحدت الوجود دا درس. فلسفہ وحدت الوجود دا درس. فلسفہ وحدت الوجود دا درس. بڑا مشہور ان کا کلام ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو. کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی. سنا ان کا یہ کلام؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی سنا ہے یہ والا کلام؟ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے. جی فائزہ، جی فیضان، ویری گڈ. یہاں پر آپ کا یہ کلام لکھیں، کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی. لکھیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. اچھا چمبے کا پتہ ہے نا ندا کسے کہتے ہیں؟ چمبا کینوں کہندے نے؟ شاباش یار. ایک تو عبداللہ چمبا کہتے ہیں چمبیلی کو. اچھا چمبا ایک اور چیز کو بھی کہا جاتا ہے، کسے بھلا؟ چمبا چمبیلی کو بھی کہتے ہیں، ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں. ہاں شاباش، گھر کو بھی کہتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوا نا ساڈا چڑیاں دا چمبا وے، ایمن سنا ہے نا؟ گڈ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. پھر اگلے مصرے میں لکھیں نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات دا پانی ہر جائی ہو. ویسے یار بڑا کمال کا مصرع ہے یہ. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. لکھ لیں گے رگے، رے گاف اور بڑھیے، ہر رگے ہر جائی ہو. ہر رگے ہر جائی ہو. پھر اگلے مصرے میں لکھیں اندر بوٹی مشک مچایا. اندر بوٹی مشک مچایا. اندر بوٹی مشک مچایا
جہاں پھلاتے آئی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلاتے آئی ہوں۔ اور آخری مصرع لکھیں، بڑا کمال کا مصرع ہے، کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہو۔ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انہوں نے اس میں کہا کیا ہے۔ کہتے ہیں الف اللہ کی، ایک اللہ کی یاد کا خوشبودار پودا، چمبے دی بوٹی خوشبودار پودا، مرشد من میرے وچ لائی ہوں، میرے مرشد نے میرے دل کے اندر لگا دیا ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ عقیدہ توحید کے انسان کی زندگی پہ اثرات بھی نظر آتے ہیں، عقیدہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں نا، عقیدہ توحید دے اثرات نظر آندے نے۔ پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں نفی اسبات دا پانی ملیا، کہ اسے تمام غیر اللہ کی چیزوں سے دور کر دیا گیا ہے، صرف اللہ کی یاد کا ہی پانی دیا گیا ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، کہ پھر ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہی نظر آتے ہیں، ہر جگہ پر ہر رگ کے اندر اللہ تعالیٰ ہی نظر آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلاتے آئی ہوں، کہ یار یہ جو ایک اللہ کی یاد کا خوشبودار پودا تھا نا، اس نے اندر جا کے خوشبو پھیلا دی ہے، اب اس کے جو ہے وہ اثرات بھی نظر آنے لگے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی پھولوں کی سیج بن گئی ہے، جہاں پھلاتے آئی ہوں، کہ زندگی پھولوں کی سیج بن گئی ہے۔ پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، کہ ساڈا جیڑا مرشد ہے وہ بڑا کامل ہے، جے ایک بوٹی لائی ہوں، جس نے یہ خوشبودار پودا لگا دیا۔ اب آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں۔ جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہوں، کہ میرا مرشد بڑا کامل ہے، وہ خوش رہے آباد رہے، جے اے بوٹی لائی ہوں، جس نے یہ خوشبودار پودا لگایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جی فرحان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر ہر الگ ہے، جائی الگ ہے، پنجابی میں جائی جگہ کو کہا جاتا ہے، ہر جائی کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ۔ اور دوسرے نمبر پر ہر جائی محبوب کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جائی اگر اکٹھا پڑھیں تو یہ محبوب کو کہتے ہیں، دعا دینے والے کو نہیں کہتے۔ پروین شاکر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ سنا ہے آپ نے یہ شعر کبھی؟ کلاس آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی؟ پروین شاکر کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ ہر جائی کو دعا دینے والا ہے؟ تو ورک تھوڑا سا جذباتی نہیں ہونا، ورک بھی کرنا ہے۔ ہر جائی محبوب کو بھی کہتے ہیں، اور ہر جائی ہر جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ شاباش۔
او بھائی جیوے مرشد کامل باہو، اللہ کو کبھی دعا دی جاتی ہے یا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے؟ انم آپ نے یہ کوشچن دوسری دفعہ کیا ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اللہ دعا دی جاتی ہے یا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیوے مرشد کامل باہو، جیوے کا مطلب ہے خوش رہے، آباد رہے، کہتے ہیں نا جیوے جیوے پاکستان، تو اس کے اندر اپنے مرشد کہتے ہیں جیوے مرشد خوش رہے، آباد رہے، جے اے بوٹی لائی گا دیا۔ جی باہو آپ نے جس طرح لکھا ہے نا فرحان دو چشمی ہے والا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک، آخر میں جو ہو آئے گا وہ ایسے آئے گا، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ اب آپ نے نیکسٹ ایک اور ہیڈنگ بنانی ہے اور اس کے اندر آپ لکھیں گے اسی سے ریلیونٹ کامل مرشد دی لوڑ۔ چلیں یار، انم نے مرشد کی بات کی ہے تو یہی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں، کامل مرشد دی لوڑ۔ کامل مرشد دی لوڑ، اور اس کے اندر آپ نے شعر لکھنا ہے، کہتے ہیں کامل مرشد کی تلاش کیسے ہونی چاہیے، کہتے ہیں کامل مرشد کامل مرشد او سہیڑیے۔ آپ لوگوں نے پنجابی کا بڑا فیمس ورڈ ہے سہیڑیے، کبھی سنا ہو؟ یہ اکثر پنجابی میں یوز کیا جاتا ہے، کامل خاص طور پہ شیخو پورہ والی سائڈ پہ لوگ بولتے ہیں کامل مرشد او سہیڑیے، یہ جہڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو۔ کامل مرشد او سہیڑیے، سہیڑنا کہتے ہیں تعلق بنانا، شابش ندا، اپنانا، فالو کرنا، اطاعت کرنا۔ کامل مرشد او سہیڑیے جہڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو۔ کامل مرشد او سہیڑیے جہڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو۔ کامل مرشد او سہیڑیے جہڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو۔ اس کے بعد پھر اگلے مصرے میں آپ نے لکھنا ہے اول غم ٹکڑے دا میٹے، اول غم ٹکڑے دا میٹے، میم یہ ٹے اور بڑیے، میٹے کہتے ہیں مٹانے کو، اول غم ٹکڑے دا میٹے، وات واو اور تے، اول غم ٹکڑے دا میٹے وات رب دی راہ دکھاوے ہو۔ اول غم ٹکڑے دا میٹے وات رب دی راہ دکھاوے ہو۔ لکھ لیا ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کامل مرشد او سہیڑیے، کہ یار کامل مرشد تو وہ اپنانا چاہیے جیڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو، کہ جو ہمیں دونوں جہانوں میں خوشیاں دکھائے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر کہتے ہیں اول غم ٹکڑے دا میٹے، کہ یار سب تو پہلے تے او تواڈے دل دے غماں نو پاک صاف کر دے، وت رب دی راہ دکھاوے ہو، کہ اس کے بعد پھر آپ کو رب کا راستہ دکھا دے۔ وت سرائکی زبان میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے پھر کے لیے، دین کے لیے، ہنا کہتے ہیں نا دین، پھر رب دی راہ دکھاوے ہو، کہ پھر آپ کو رب کا راستہ بھی دکھا دے۔ اصل میں صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ دل میں رحمان اور شیطان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، پہلے دل کو صاف کرو، شیطان کو نکالو، پھر اس کے اندر رحمان آئے گا۔ وت واؤ اور تے وت رب دی راہ دکھاوے ہو۔
اس کے بعد پھر مرشد کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے اس کے اندر بنانی ہے اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے غوث الاعظم عقیدت دا اظہار. غوث العظم نال عقیدت دا اظہار. اچھا یہ ان کی شاعری کی یونیکنس ہے. اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں یونیکنس کے اندر کہ یہ نا غوث العظم سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں, غوث العظم کے ساتھ بھی محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ان کے 2 مصرے لکھوا رہا ہوں, وہ آپ نے لکھنے ہیں. کہتے ہیں سن فریاد میری, سن فریاد میری پیراں دے پیرا, سن فریاد میری پیراں دے پیرا. پہلا جو آپ نے لکھنا ہے نا پیراں, اس میں نون غنہ آئے گا, اور دوسرا جو پیرا لکھنا ہے اس میں نون غنہ نہیں آئے گا. سن فریاد میری پیراں دے پیرا, میں آنکھ سناواں. سن فریاد میری پیراں دے پیرا, میں آنکھ سناواں. آنکھ لکھنا آتا ہے آپ لوگوں کو؟ سن فریاد میری پیراں دے پیرا, میں آنکھ سناواں کہنو ہو. اچھا ویسے پنجابی میں آنکھ کہتے ہیں کہنے کو, کہتے ہیں نا آنکھ کی آکھنا چاہنا ہے, میں آنکھ سناواں کہنو ہو. یہاں پر آنکھ سناواں کہتے ہیں دکھڑا بیان کرنا. میں آنکھ سناواں کہنو ہو, میں آنکھ سناواں کہنو. سن فریاد میری پیراں دے پیرا, میں آنکھ سناواں کہنو ہو. پھر اگلا مصرع لکھیں, اگلا مصرع, اور اگلے مصرے کے اندر آپ نے لکھنا ہے سن فریاد میری, سن فریاد میری پیراں دے پیرا, سن فریاد میری پیراں دے پیرا, میری عرض سنی. سن فریاد میری پیراں دے پیرا, میری عرض سنی کن دھر کے ہو. میری عرض سنی کن دھر کے ہو. عرض آپ کو پتا ہے درخواست کو, ریکویسٹ کو کہا جاتا ہے. ابھی بھی ہم یہ ورڈ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, اسی سے لفظ نکلا ہے عرضی. میری عرض سنی کن دھر کے ہو, اور کن دھر کے ایمن کہتے ہیں توجہ سے بات سننا. کہتے ہیں نا کان دھر کے بات سنو, یا وہ خادم رضوی کہا کرتے تھے توجہ, یہ وہی والی توجہ ہے. میری عرض سنی کن دھر کے ہو. اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے اس کے اندر, بے عمل عالمہ دی مذمت. یار بریک کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ لکھواتا ہوں. یہ ذرا بڑا مشہور ان کا کلام آنے لگا ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا سن کے. بے عمل عالمہ دی مذمت کے اندر ان کا بڑا زبردست کلام ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا سن کے. بریک کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیں آپ بھی, میں بھی پڑھ لیتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. اچھا مذمت کی جگہ ایک ورڈ میں نے آپ کو سکھایا تھا, if you remember, مروہ بے عمل عالمہ کی نندیا. نندیا ورڈ سکھایا تھا اس کلاس میں نے. بے عمل عالمہ دی نندیا نہیں سکھایا عبداللہ؟ چلیں اب سیکھیں. پنجابی میں یہ جو اردو کا ورڈ ہے نا مذمت کرنا, اسے ہم کہتے ہیں نندیا کرنا. بے عمل عالمہ دی نندیا. نندیا کہتے ہیں مذمت کرنے کو, کرٹیسائز کرنے کو, برا بھلا کہنے کو. اگر آپ کو یہ بھول جائے عائشہ کہ نندیا کسے کہا جاتا ہے, تو آپ نے اسے ذرا الگ الگ کر کے پڑھ دینا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا پیچھے؟ گڈ.
اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بے عمل عالمہ دی ندیا، ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا ایمن ایک ہی کام ہے اور بڑا سپر کام ہے. اب آپ کو یہ ورڈ ہمیشہ یاد رہے گا، بے عمل عالمہ دی نند. اوکے، یہاں پر آپ ان کا کلام لکھیں. وہ پنجابی پڑھانے کے اور یاد کرانے کے فائدہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے پاس 101 طریقے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، بے عمل عالمہ دی نندیا. اور اس کے اندر ہم نے شعر لکھنا ہے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. اچھا یار، آپ میں سے ابھی تک مجھے پنجابی کی اسائنمنٹ کسی نے بھی چیک نہیں کروائی ہے اور نہ ہی اسلامیات کی سبمٹ کروائی ہے. میں نے آپ لوگوں کو 2 اسائنمنٹس دی تھی نا، آپ نے ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے. حیدر علی بس کر دے، خوف خدا کر، ابھی بھی تو نندیا کا مطلب پوچھ رہا ہے. جی آپ جو ہے وہ جس طرح آپ ہیں ماریا، آپ جس طرح جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پنجابی کی اسائنمنٹس چیک کرانی ہے، ایٹ لیسٹ آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ اب آپ پنجابی لکھ تو رہے ہیں نا، لیکن یار مریم میں نے دیکھا ہی نہیں آپ صحیح بھی لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ وہ انٹرو اور کنکلوژن تو بنانا سیکھ جائیں پنجابی کے اندر بھی، تاکہ آپ کو پیپر میں آسانی ہو. دیکھیں نا کہ آپ لوگ لکھی جا رہے ہیں، میں زبانی لکھوائی جا رہا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ آپ نے صحیح بھی لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. ابھی تو یہ بھی اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ابھی تک یہی نہیں پتا آپ نے صحیح بھی لکھا ہے یا غلط. ایسے ہی ہے نا، تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ چیک کروائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں. کرن میں نے آپ کو بتایا تھا یا مجھے میسنجر پہ ٹیگ کر دیں، میسنجر پہ مجھے جو ہے وہ سینڈ کر دیں، سوری، یا پھر مجھے واٹس ایپ کر دیں. اکثر مجھے یا تو واٹس ایپ کر دینا یا میسنجر پہ سینڈ کر دینا. جی ذروہ، میں نے آپ کو اس کا رسپانس دے دیا نا. سوری، پھر آپ کا سکپ ہو گیا ہوگا، میجورٹی کو میں دے چکا ہوں. آپ نے مجھے ابھی کلاس کے بعد ریمائنڈ کرانا ہے، میں آپ کو ابھی رسپانس دے دوں کیونکہ اسائنمنٹ میں نے ساری پڑھنی ہے، تو میں آپ کو بھی اس کا رسپانس دے دیتا ہوں. آپ نے مجھے بس یاد کرا دینا. پتہ ہے کیا ہے یار، پنجابی ایک نئی لینگویج ہے. آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے یا آپ نے شوق میں پنجابی رکھی ہے، لیکن ہمیں اس میں اچھے نمبر لینے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو لکھا ہے وہ پتہ تو چلے نا کہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. بس اب آپ کی مرضی ہے کہ یا تو مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیں یا میسنجر پہ بھیج دیں، یا پھر نوا میں آ کے چیک کروا لیں. تیسرا آپشن آپ میں سے جو اسلام آباد پنڈی میں رہتا ہے وہ مجھے نوا میں آ کے چیک کروا لیں. تو بے عمل عالمہ دی مذمت یا نندیا، اس کے اندر اب آپ نے لکھنا ہے. جی کرن، دیا تو تھا یار اس کلاس میں، تم لوگ ہر کلاس میں جو ہے وہ کہتے ہو سر نمبر دے دیں. ذروہ کچھ تو ہوتے ہی ہیں، میجورٹی تو ہوتے ہی ہیں. جی تو یہاں پر آپ ان کا کلام لکھیں. کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. تسبیح لکھ لیں گے، تے سین بے اور چھوٹی ہے تسبیح. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا.
तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हो। की लेना आपने ऐसे लिखना है जी अनम, की लेना तस्बीह फड़ के हो। की लेना तस्बीह फड़ के हो। आपने देखा है किरण के सोसाइटी में कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हाथों में तस्बीह पकड़ के फेर रहे होते हैं और इंतहाई जालिम होते हैं। ऐसे ही है ना कि तस्बीह फेरने से उनका दिल नहीं फिरता है, फिर भी जालिम ही रहते हैं। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के हो। फिर अगले मिसरे में लिखे इल्म पढ़या ते अदब ना सीखिया। इल्म पढ़या ते अदब ना सीखिया। ओहो सरदार, तस्बीह फड़ लफ्ज है, पढ़ नहीं है। पढ़ तो उर्दू का वर्ड है भाई, तस्बीह फड़ के हूं। फड़ना नहीं होता, तस्बीह हथा ही फाड़ लेती है। तुम क्यों पंजाबी को उर्दू में शामिल करना चाह रहे हो? की लेना तस्बीह फड़ के हूं। फिर अगले मिसरे में लिखे जी इल्म पढ़िया ते अदब ना सीखिया। इल्म पढ़िया ते अदब ना सीखिया, की लेना किताबां पढ़ के हूं। इल्म पढ़िया ते अदब ना सीखिया, की लेना किताबां पढ़ के हूं। फिर अगले मिसरे में लिखे चिल्ले कट्टे, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना लभया। चिल्ले कट्टे ते कुछ ना लभया, की लेना चिलिया वड के हूं। अच्छा, आपको पता है पंजाबी में वडना भी काटने को कहते हैं। चिल्ले कट्टे ते कुछ ना लभया, की लेना चिलिया वड के हूं। की लेना चिलिया वड के हूं। वो हर दौर में एक ट्रेंड होता है ना, तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ है चिल्ले काटने का, अब चिल्ले काट रहे हैं और मिल भी कुछ नहीं रहा, तो ऐसे चिल्ले काटने का फायदा ही क्या है। फिर आखिरी मिसरे में लिखें जाग बिना ना दुध जमदे। 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 नहीं, झाग नहीं सरदार, जाग, जी मलिक जा और गाफ। जाग बिना ना दुध जमदे। अच्छा हैदर अली, ये वर्ड के अंदर ना दो चश्मी है भी आएगी आखिर में। जाग बिना ना दुध जमदे, लाल होवन भावे कड़ कड़ के हो। लाल होवन भावे कड़ कड़ के हो। कि यार आपने अगर दही बनानी है तो दूध को पकाना पड़ता है। आपने देखा है ना, दही बनाने के लिए लोग दूध को पकाते हैं। वो कहते हैं दूध को पकाते जाएं, वो कड़ कड़ के लाल सुर्ख तो हो जाएगा, लेकिन दही नहीं बनेगी जब तक आप उसे जाग नहीं लगाएंगे। जाग लगाना कहते हैं दही बनाने के लिए उसमें जो दही डाला जाता है या जो खटास सी डाली जाती है, लोग लस्सी की झाग भी उसमें डाल देते हैं, उसे कहा जाता है बैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन के लिए। जाग बिना ना दुध जमदे, लाल होवन भावे कड़ कड़ के हो। इसी तरह कहते हैं इल्म आप जितना मर्जी पढ़ लें, जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे वो बेकार है। नेता बात की समझ आई? क्या कहते हैं कि इल्म आप जितना मर्जी पढ़ लें वो बेकार है जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करो। गुड। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है सुल्तान बाहू ते अलामा इकबाल दी फिक्री सांझ। सुल्तान बाहू
تے علامہ اقبال دی فکری سانج، سلطان باہو تے علامہ اقبال دی فکری سانج، سلطان باہو دی شاعری وچ، سلطان باہو دی شاعری وچ علامہ اقبال دی، سلطان باہو دی شاعری وچ علامہ اقبال دی شاعری والا رنگ بھی علامہ اقبال دی شاعری والا رنگ بھی لبدا ہے، انہاں نے بھی انہاں نے بھی انہاں نے بھی انہاں نے بھی اقبال وانگوں، انہاں نے بھی اقبال وانگوں، اچھا وانگوں کہتے ہیں اقبال دی طرح، انہاں نے بھی اقبال وانگوں غافل عوام نو، انہاں نے بھی اقبال وانگوں غافل عوام نو جگاون دا کام کیتا ہے، غافل عوام نو جگاون دا کام کیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غافل عوام نو جگاون دا کام کیتا ہے۔ نیچے آپ نے رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے اقبال، اور اقبال کا ایک شعر لکھ لیں، نیچے لکھیں اقبال اور اقبال کا ایک شعر لکھ لیں۔ کہتے ہیں جی اقبال اور اقبال کا شعر، اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کیا کہتے ہیں؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اب نیچے آپ لکھیں باہو، اور باہو کا مصرع لکھ لیں، باہو کا مشہور مصرع ہے، باہو کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، یہ بھی بڑا مشہور کلام ہے، شاید آپ نے سنا ہو، کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم سارے ہوئے ہو، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم سارے ہوئے ہو۔ یہ بڑا مشہور ان کا کلام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ مین ہیڈنگ بنانی ہے، اور اب اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے ابیات باہودہ فنی جائزہ۔ ابیات باہودہ فنی جائزہ، اور فنی جائزے کے اندر پہلی سب ہیڈنگ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے جی، پہلی سب ہیڈنگ تانیس دے سیغے دا ورتاؤ، تانیس دے سیغے دا ورتاؤ، کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کیا۔ تانیس دے سیغے دا ورتاؤ، ابھی آپ کو بتایا تھا نا تانیس کیسے لکھتے ہیں اور سیغہ کسے کہتے ہیں۔ اچھا اگر آپ کو یہ بھول جائے نا فائزہ، اس کی جگہ آپ ایک اور لفظ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر، سوانی دا روپ، ایمن سوانی دا روپ، یہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ سوانی دا روپ، اور اس کے اندر آپ نے ان کا ایک بڑا مشہور کلام لکھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے انہوں نے بھی اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کیا ہے۔
سین واو الف نون چھوٹی نی سوانی. سین واو الف نون چھوٹی نی سوانی. دیکھو ہمارا نے لکھ بھی دیا سوانی دا روپ. اور سوانی دے روپ کے اندر آپ ان کا ایک شعر لکھ لیں ہمارا, تاکہ بات تھوڑی سی جسٹیفائی ہو جائے. کہتے ہیں کلمے نال میں نہاتی دھوتی, کلمے نال میں نہاتی دھوتی, کلمے نال ویائی ہوں. کلمے نال میں نہاتی دھوتی, کلمے نال ویائی ہوں. واو یہ الف یا ہے چھوٹی ای. ویا پتہ ہے نا آپ کو پنجابی میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, اسی سے یہ ورڈ نکالا ہے کلمے نال ویائی ہوں. کلمے نال میں نہاتی دھوتی, کلمے نال ویائی ہوں. شاباش. اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے, اور اس میں آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ ہیڈنگ کے اندر پنجابی, جی پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. ہے ہاتھی والا آئے گا حیدر علی. پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے جی سلطان باہو نے بھی, سلطان باہو نے بھی دوجے صوفی شاعراں دی طرح, سلطان باہو نے بھی دوجے صوفی شاعراں دی طرح پنجابی زبان دیاں, پنجابی زبان دیاں تشبیہاں تے استارے ورتے نے. پنجابی زبان دیاں تشبیہاں تے استارے ورتے نے. مثال دے طور تے, مثال دے طور تے انہاں نے چنبے دی بوٹی نو, مثال دے طور تے انہاں نے چنبے دی بوٹی نو, مثال دے طور تے انہاں نے چنبے دی بوٹی نو چنبے دی بوٹی نو فلسفہ وحدت الوجود نال, فلسفہ وحدت الوجود نال تشبیہ دتی ہے. فلسفہ وحدت الوجود نال تشبیہ دتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے پنجابی ضرب المثل دا ورتاؤ. پنجابی ضرب المثل دا ورتاؤ, یا اسی کو آپ ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں, اور اسی ہیڈنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیر سچائیاں دا بیان. عالمگیر سچائیاں دا بیان. یہ جو یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتے, پروورب بن جاتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے پنجابی میں عالمگیر سچائی. عالمگیر سچائیاں دا بیان. عالمگیر سچائیاں دا بیان. یہ بیسیکلی ان کے میں آپ کو ایک کلام لکھوانے لگا ہوں, 4 مصرے ہیں. ذروا یہ چاروں کے چاروں پنجابی کے اندر نا اب ایڈیمز بن چکے ہیں, چاروں کے چاروں پنجابی میں محاورے بن چکے ہیں. اتنا زبردست کلام انہوں نے لکھا. میں جی وہ آپ کو اب لکھوا دیتا ہوں. کہتے ہیں نال 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 کسنگی, نال کسنگی کاف سے ہے, نال کسنگی, نال کسنگی سنگ نہ کریے, نال کسنگی سنگ نہ کریے, نال کسنگی سنگ نہ کریے, نال کسنگی سنگ نہ کریے,
کل نو لاج, کل لکھ لیں گے نا جس طرح کل لکھتے ہیں ویسے والا, کل نو لاج نہ لائیے ہو, نال کسنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو. لکھا ہے سب نے؟ کوئی پرابلم, کوئی کنفیوژن یہاں پر؟ نال کسنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو. کسنگی کہتے ہیں کم ظرف. کسنگی کسے کہتے ہیں عائشہ؟ کم ظرف کو. اور سنگ کہتے ہیں دوستی کرنے کو. سنگ کسے کہتے ہیں؟ دوستی کرنے کو. اچھا کیا کہتے ہیں؟ نال کسنگی سنگ نہ کریے. سنگ کہتے ہیں دوستی کو. ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نا سنگی. کہتے ہیں کبھی بھی کسی کم ظرف سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. کل نو لاج نہ لائیے ہو, کہ آپ کے پورے کل کو لاج لگا دے گا. نال کسنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو, کہ یار کبھی بھی کسی کم ظرف سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پورے کل کو, آپ کی پوری زندگی کو لعنت ملامت میں تبدیل کروا دے گا. آپ کی زندگی کے اوپر حرف آ جائے گا. کہتے ہیں نا تو نے ہماری لاج ہی نہیں رکھی. عزت, کہ اپنی عزت کو برباد نہیں کرنا. کہتے ہیں نا ہنا, اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں نا, تم نے ہماری لاج ہی نہیں رکھی. لاج رکھ لینا مطلب عزت رکھ لینا. نال کسنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو. اچھا آپ نے ہنا سنا ہے؟ انگلش میں بڑا فیمس ایڈیم ہے, کہتے ہیں a man is known by the company he keeps. اگلے مصرے میں آپ نے لکھنا ہے جی. اگلے مصرے میں کہتے ہیں تمہیں تربوز, تے میم اور بڑھیے, تمہیں تربوز مول نہ ہوندے, تمہیں تربوز مول نہ ہوندے, تمہیں تربوز مول نہ ہوندے, توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تمہیں تربوز مول نہ ہوندے, توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تما پنجابی کے اندر, ابھی بھی گاؤں کے اندر نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, بڑے کوڑے کوڑے سے. تمہیں تربوز کہا ہے کہ یار جو تربوز اندر سے چٹا ہو, کوڑا ہو, کبھی بھی نہیں بکے گا. مول کہتے ہیں قیمت کو, کہ کبھی بھی اس کی قیمت نہیں لگے گی. توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو, کہ بے شک تسی انہوں توڑے توڑ مکے لے جاؤ, اوتھے بھی جا کے نہیں بکے گا. آپ میں سے کوئی خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھتا ہے؟ کوئی خطہ پوٹوہار سے ہو؟ یار اس علاقے کی نا بڑی مشہور کہاوت ہے, کہندے نے جڑے ایتھے بھی بیڑے ہو مکے مدینے بھی بیڑے. سنی آپ نے بات؟ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر تمہیں تربوز کو انہوں نے نا منافق دل سے تشبیہ دی ہے, کہ ارتقا جس کے دل کے اندر منافقت ہو, جس کا دل ہی اندر سے بغض بھرا ہو, وہ مکے مدینے بھی چلا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں صوفیہ کرام دل کی صفائی بہت ضروری ہے, کہ تہاڈا دل میلا ہے, دل وچ بغض ہے, تسی مکے مدینے چلے جاؤ, حج عمرے کرتے رہو, دا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اگلے مصرے میں لکھیں کاواں دے بچے, کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے, کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے, توڑے موتی چوگ چگائیے ہو. کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے, توڑے موتی چوگ چگائیے ہو. ہنس گاؤں کے اندر ایک سفید سے کلر کا پرندہ ہوتا ہے, بغلا, بغلا ٹائپ نا. تو کہتے ہیں کہ ہنس کی خوراک کیا ہے, کہ وہ سمندر سے موتی چن کے کھاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کوے کے بچے کو ہنس کے موتی والی خوراک ڈالنا شروع کر دیں, چوگ چگانا کہتے ہیں منہ میں دانا ڈالنے کو,
کہ آپ اسے دانا ڈالنا شروع کر دیں تب بھی اس کی فطرت نہیں بدلے گی, وہ کوے کا بچہ ہی رہے گا. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ توڑے موتی چوک چگائیے ہو. اچھا, آخری مصرے کے اندر آپ لکھیں, کہتے ہیں کوڑے خو نہ میٹھے ہوندے, کوڑے خو نہ میٹھے ہوندے, بھاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو. ندا, یہ جو مشہور شعر ہے, میں اپنی پوری کلاس کی طرف سے اپنی پوری کلاس کے ریلیٹیوز کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. سب لوگ خوش ہو جائیں گے, ان کی آتما کو شانتی مل جائے گی. میں اپنی پوری کلاس کی طرف سے پوری کلاس کے ریلیٹیوز کو گفٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے پرائیویٹ میں ایک تو میسج ملے ہیں, تو میں نے کہا یہ میری پوری کلاس کی طرف سے ان کے تمام ریلیٹیوز کے نام. اور بتاؤ, تو اس کے اندر پھر اب آپ نے آخری مصرے میں لکھنا ہے, کوڑے خو نہ میٹھے ہوندے, کوڑے خو نہ میٹھے ہوندے, بھاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو. خو آپ کو پتا ہے نا کہ کنویں کو کہتے ہیں, سرائکی زبان میں ورڈ ابھی بھی استعمال ہوتا ہے, کوڑے خو نہ میٹھے, یا جس کنویں کے پانی کی تاثیر ہی کوڑی ہو وہ کیسے میٹھا ہو سکتا ہے. بے شک آپ اس میں 100 من کھنڈ بھی ڈالنا شروع کر دیں. سین بڑھیے سے, سہ منا کھنڈ پائیے ہو, سین بڑھیے سے, سہ منا کھنڈ پائیے ہو. سمجھ آئی بات کی؟ یہ چاروں کے چاروں ندا پنجابی کے ایڈیمز ہیں اور یہ پروورب بن چکے ہیں, یہ چاروں کے چاروں. اچھا جی, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آخری اس کے اندر لکھیں, جی آخری مقدی کا, مقدی کا, سلطان باہو دے, سلطان باہو پنجابی زبان دے, سلطان باہو پنجابی زبان دے, صاحب طرز شاعر نے, سلطان باہو پنجابی زبان دے, صاحب طرز شاعر نے, انہاں نے پنجابی ادب وچ, انہاں نے پنجابی ادب وچ سی حرفی شاعری نو, سی حرفی شاعری نو متعارف کروایا ہے. انہاں طلاق وچ وانگوں, انہاں دے ابیات وچ سمندر روانی تے تسلسل لبدا ہے. انہاں دے ابیات وچوں سمندر وانگوں روانی تے تسلسل لبدا ہے. انہاں دی شاعری وچ
جی میری جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. انہاں دی شاعری وچ دی شاعری وچ ابھی بھی ڈسٹورشن ہے یار. انہاں دی شاعری وچ موسیقیت لبدی ہے. انہاں دا کلام انہاں دا کلام پڑھن تے سنن والیاں اتے انہاں دا کلام پڑھن تے سنن والیاں اتے ایک سحر طاری کر دیندا ہے. انہاں دا کلام پڑھن تے سنن والیاں اتے ایک سحر طاری کر دیندا ہے. یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پوئٹ ہیں، نیکسٹ پوئٹ کرن کیا رپیٹ کرنا ہے؟ جی احسن کیا چیز؟ یار یہ تو مکدی گل لکھوایا نا حیدر علی، کیا ہو گیا ہے یار؟ مکدی گل تھا یہ تو، مکدی گل. اور جی مکدی گل نا، مکدی گل. سلطان باہو، یار یہ کسی نے لکھا ہے تو بتا دینا، گروپ میں شیئر کر دے. سلطان باہو پنجابی زبان دے صاحب طرز شاعر نے. انہاں دے انہاں دے انہاں دے ابیات وچوں انہاں دے ابیات وچوں سمندر وانگوں روانی تے تسلسل لبدا ہے. انہاں دے ابیات وچوں سمندر وانگوں روانی تے تسلسل لبدا ہے. او 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 پنجابی زبان و ادب وچ او پنجابی زبان و ادب وچ مینارہ نور دی حیثیت رکھدے نے. انہاں دا کلام انہاں دا کلام پڑھن تے سنن والیاں اتے انہاں دا کلام پڑھن تے سنن والیاں اتے ایک سحر طاری کر دیندا ہے. انہاں دا کلام پڑھن تے سنن والیاں اتے ایک سحر طاری کر دیندا ہے. یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نیکسٹ پوئٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور بڑے مزے کے پوئٹ ہیں. ان کا نام ہے بابا بلے شاہ. بابا بلے شاہ. پہلے آپ بلے شاہ کا تعارف لکھ لیں. بابا بلے شاہ. بابا بلے شاہ دا بابا بلے شاہ دا اصل نام، ویسے آپ کو پتا ہے کسی کو بابا بلے شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ بابا بلے شاہ دا اصل نام
بابا بلے شاہ دا اصل نا سید عبداللہ گیلانی سی. بابا بلے شاہ دا اصل نام بابا بلے شاہ دا اصل نا سید عبداللہ گیلانی سی. او پنجاب دے ایک قدیم شہر او پنجاب دے ایک قدیم شہر او پنجاب دے ایک قدیم شہر اچ گیلانیاں وچ او پنجاب دے ایک قدیم شہر اچ گیلانیاں وچ 1680 نو 1680 نو سخی محمد درویش دے گھر جمے. 1680 نو سخی محمد درویش دے گھر جمے. مڈھلی تعلیم حاصل کرن تو بعد پیر شاہ عنایت دی بیعت کیتی تے قصور ٹر گئے. انہاں نے کامل مرشد دی تلاش لئی اپنے گھر والیاں دی قربانی بھی دے دتی. انہاں نے کامل مرشد دی تلاش لئی اپنے گھر والیاں دی قربانی بھی دے دتی. اس لئی انہاں نو پنجابی ادب دا نڈر تے بے باک صوفی شاعر کہندے نے. اچھا آپ اگر امیجن کرو ذرا، یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ آج سے 300 سال پہلے کسی نے کہا سید اور گیلانی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اعمال کی بات کریں، اصل میں یہ تھے سید گیلانی، اور ان کے جو مرشد تھے، ان کے جو استاد تھے، وہ ایک آرائیں تھے، پیر شاہ عنایت آرائیں تھے بائی کار. اب یہ رشتہ دیکھ کے لوگوں نے بڑے تانے دینا شروع کر دیے کہ یار آپ سید ہو کے غیر سید کی بیعت کرنے چلے گئے. وہ آپ نے انہی کا کلام سنا ہے ندا، کہتے ہیں نا بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں، تیرے نالو چلہ چنگا جس تے روٹیاں لائیاں. کہ بھئی تم نے تو سید ذات کوئی چھوڑ دی ہے. تو پھر بلے شاہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتے پینگا پائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتے پینگا پائیاں، جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن صدائیاں. واہ ندا کیا بات ہے، تم نے تو گھر میں ماحول بنایا ہوا ہے. یار ہے نا، یہ آپ نے گانے سننے ہیں، اسے چھوڑیں، یہ آپ نے گانے سننے ہیں اور انجوائے کرنا ہے. ابھی میں آپ کو ایک بڑا زبردست کلام لکھوانے والا ہوں جو گمراہ کن کلام ہے. یہ آپ نے گانے سننے ہیں اور اپنے پیپر میں ایڈ کر لینے ہیں. بس اس طرح سے معرفت بانی تھی کہ مجھے حق بات چاہیے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنے
گھر والوں کی بھی قربانی دے دی. یار ایک تو جب حیدر علی تم ورڈ لکھتے ہو نا ڈسٹورشن, میرا دل کرتا میں گلا دبا دوں اسی نیٹ کا. اب یہ پڑھا رہا ہوتا ہے, آگے سے ورڈ لکھا آتا ہے ڈسٹورشن. اچھا جی چلیں اسے کمپلیٹ کریں. لکھیں اس کے اندر, انہوں نے 1757 وچ وفات پائی. انہوں نے 1757 وچ وفات پائی. انہوں نے 1757 وچ وفات پائی. اب آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے جی. اب آپ ہیڈنگ بنائیں, بلے شاہ دی شاعری دا ویروا. بلے شاہ دی شاعری دا ویروا. فضل میں نے تو ابھی آپ کو اور سپیڈ سے بھی زیادہ لکھوانا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ساتھ میں رائٹنگ سپیڈ بھی تو امپروو کرنی ہے. آپ دیکھیں ہماری 3rd کلاس تھی, ماشاءاللہ آپ لوگ آج اتنا لکھ چکے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے بھی زیادہ لکھیں گے آہستہ آہستہ. پہلے مسئلہ تھا پنجابی لکھنے کا, اب ہمارا مقصد ہے پنجابی میں سپیڈ بھی بنانی ہے. کتنے پیجز لکھے ہیں آج آپ نے؟ کتنے پیجز لکھ چکے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں لکھا, 4 پیجز. یہ کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں سر 4 پیجز اور لکھو, ابھی 10 منٹ باقی ہیں, اور سپیڈ سے لکھو. اکثر انہوں نے ابھی تھوڑا لکھا ہے. چلیں یار, باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کروا دوں گا. اب آپ لوگوں کو آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا کریں, باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اچھا دیکھو یار کتنے دھوکے باز اسٹوڈنٹس ہیں میرے.